السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے اپنے پیاروں کو اپنی باتیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایک موضوع میرے خیال میں میرے ذہن میں آیا تو میں نے کہا اس پر بات کروں، ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو جائے۔ ظاہر ہے اگر تھوڑا بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، ہم ایک طالب علم میں علم حاصل کر رہے ہیں، تو علم اگر ہمارے علم سے تھوڑا ہمیں بھی اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو یہ بات تو ہمیں کرنی چاہیے، دوسروں تک پہنچانی چاہیے۔ تو میں نے کہا اس پر تھوڑا بات کروں، کھل کر بات کروں تاکہ ہم سب کو سمجھ میں آ جائے۔ اہم موضوع تھا تو میں نے اسی لیے یہ آج آپ کے سامنے بات رکھنی ہے۔ موضوع کیا تھا؟ موضوع یہ ہے کہ آج کل بیماریاں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں۔ بیماریاں عجیب عجیب قسم کی ہیں، لوگ پریشان ہیں، مرد عورت حضرات پریشان، گھر میں پریشانیاں، میاں بیوی کے آپس میں لڑائی اور سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، اور جھگڑے فساد، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بہنیں آپس میں لڑ رہی ہیں، بھائی بہنیں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو یہ آج کل فسادات بہت بڑھ رہے ہیں، بیماریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ خاص کر یہ کیا وجوہات ہے آخر اس میں؟ ان میں خاص بات کیا ہے، کیوں ہو رہی ہیں؟ تو اس پر ہمیں تھوڑا غور کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا یہ موضوع لے کر آپ کے سامنے آ جاؤں کہ میں خود طالب علم ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو میں علم حاصل کر رہا ہوں دینی، وہ میں آپ سے شیئر کروں، ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم قرآن کریم میں سورہ اعراف میں بھی فرمایا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، سورہ اعراف 27 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ شیطان کے بارے میں، جنات کے بارے میں، انہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان اور اس کا قبیلہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں وہاں سے جہاں ان کو آپ نہیں دیکھتے۔ یہ تھوڑا غور کرنے کی بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں عام موضوع۔ اور احادیث میں دوسری جگہ بھی فرمایا، احادیث میں آیا ہے کہ جب ہم باتھ روم میں جائیں پیشاب کرنے کے لیے یا پائخانہ کرنے کے لیے، حاجت کے لیے، یا ہم نہانے جاتے ہیں، تو آج کل تو غسل خانے اکٹھے ہیں، وہاں پر لیٹرن بھی ہے اور پیشاب کی جگہ بھی ہے، تو ہم وہاں پر کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ باتھ روم جانے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے، کیوں؟ کہ وہاں پر خبیث جنات ہوتے ہیں، نر بھی مادہ بھی۔ جنات میں تھے نر بھی ہیں مادہ بھی ہیں، جیسے انسانوں میں نر بھی ہیں مادہ بھی ہیں، مرد عورتیں، وہاں پر بھی جو ہے مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں جنات میں، رجال، ان کے بھی تو ظاہرہ بیویاں ہیں جنوں کی۔ تو موضوع بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے جسم سے کپڑے اتارتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پر ہمارے ساتھ جنات بھی تو ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے۔ ہم جہاں پر رہ رہے ہیں جس جگہ میں، وہاں پر بھی جنات ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم نے کمرے میں گھر میں کپڑے اتارے، جب ہم نے کپڑے اتارے اور ہم نے اللہ کا نام نہیں لیا تو شیطان تو وہاں پر موجود ہے نا، جنات تو وہاں پر موجود ہے نا، وہ یہاں تو نر بھی ہوں گے مادہ بھی ہوں گے، یعنی مرد بھی ہوں گے رجال بھی، عورتیں بھی ہوں گی اس میں۔
اور کپڑے اتارنے والے ہم جو انسان ہیں وہ ان میں یا تو مرد ہوں گے یا عورتیں ہوں گی۔ اب سامنے ہمارے جیسے ہم نے کپڑے اتارے، بھائی ہمارے ارد گرد جنات میں سے کوئی موجود ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ہمیں چھوڑیں گے؟ ہم نے اللہ کا نام نہیں لیا، مرد حضرات نے یا عورت نے جب کپڑے اتارے اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ شیطان جو موجود ہے وہاں پر، جنات میں سے نر ہے یا مادہ ہے، وہ تو حملہ کرے گا، ہمارے جسم سے کھیلے گا، ہم سے حرکت کرے گا، ہمارے بالوں سے، ہمارے جسم سے وہ ہمارے اندر گھس جائے گا نا، تو بیماری تو ہوگی نا، کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں، جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، وہ آگ ہیں، آگ جنات ظاہر ہے ہمارے اندر معدے میں چلے گئے، ہمارے دماغ میں، ہمارے کانوں میں، ہمارے ناک میں، جسم میں اندر چلے گئے تو ظاہر بیماری تو ہوگی۔ حدیث شریف میں آیا ہے جب انسان رات کو نیند کرتا ہے، جب بھی انسان ہے تو شیطان آرام کرنے کے اس کے ناک میں اندر آ جاتا ہے، ناک میں آ جاتا ہے، رات گزارتا ہے۔ اگر وہ انسان مرد ہے یا عورت صبح کی نماز کو نہیں اٹھا، توجہ سے سنیے گا، مرد ہے یا عورت صبح کی نماز کو نہیں اٹھا تو اب شیطان کیا کرے گا؟ اس کے کانوں میں پیشاب کرے گا، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے جو صبح کی نماز کو نہیں اٹھتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، شیطان جس کے کانوں میں پیشاب کرے گا وہ کیا بیمار نہیں ہوگا؟ پیشاب شیطان کا کانوں میں آ گیا، شیطان کے پیشاب کے بعد بھی انسان بیمار نہیں ہوگا؟ آپ اندازہ لگائیں۔ کوئی انسان اگر کسی انسان پر پیشاب کرے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پیشاب سے بیماری پھیلے گی یا نہیں پھیلے گی؟ بدبو پھیلے گی یا نہیں پھیلے گی؟ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر کوئی کمرے میں پیشاب کرے، کمرے میں بستر پر کوئی پیشاب کرے، یہ تو خود انسان کے اوپر بھی نہیں، کان میں پیشاب کرتا ہے جو صبح کی نماز کو نہیں اٹھتا، صبح کی نماز نہیں پڑھتا اگر کوئی، تو شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے۔ جب کان میں پیشاب چلا گیا تو بتائیں اب اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ جس نے نماز صبح کی نہیں پڑھی وہ صبح کو اٹھے گا، کیا فریش ہوگا؟ اس کے چہرے پر کیا نور ہوگا؟ بھائی وہ اگر باہر نکل کر آئے گا کہ ماں باپ کو سلام کرے گا، وہ بھائی کیا آپ سے بات کرے گا کہ اس کے جسم سے بدبو نہیں آئے گی؟ تو یہ اتنی بڑی اہم بات ہے۔ ہم جہاں پر رہ رہے ہیں ہمارے ساتھ شیاطین ہیں، جنات ہیں۔ اب میں اور آپ کو ایک بات وضاحت سے بتاتا ہوں، سمجھیے گا۔ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، بستر پر آرام کرتے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے دوپہر کے بعد یا رات کو کپڑے اتارنے ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے کپڑے اتارے، اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ کا نام نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی، آیت الکرسی نہیں پڑھی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، سورہ فلق نہیں پڑھی یا سورہ والناس، یعنی اللہ کا نام نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی، کپڑے اتار لیے۔ کپڑے اتارنے کے بعد وہاں پر جو جنات تو ہوں گے نا، جنات تو ہوتے ہی ہوتے، وہ ان پر حملہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر اللہ کا نام لیا تو وہ چلے جائیں گے، آیت الکرسی پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو وہ چلے جائیں، ورنہ حملہ کریں گے۔ اہم بات ہے، سوچئے گا، جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں اور انہوں نے اللہ کا نام لیا تو شیطان قریب نہیں آئے گا۔ اگر انہوں نے اللہ کا نام نہیں لیا میاں بیوی نے اور آپس میں مل رہے ہیں تو شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے، جنات ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچیں، جنات آگ سے پیدا کیے ہوئے ہیں اور آگ انسانوں سے کھیل رہی ہے، تو یہ میاں بیوی کیا تندرست رہیں گی؟
ان کو بیماری نہیں ہوگی؟ تو یہ غصہ، جھگڑا، بلڈ پریشر، شوگر، یہ ساری بیماریاں، کینسر، یہ اسی لیے ہو رہی ہیں اکثر، کیونکہ ہم اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اب اور بات سنیں، جب ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے وقت اگر ہم نے اللہ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ نہیں پڑھی، تو حدیث شریف میں آیا کہ شیطان آ جاتا ہے، اس کے ساتھ کھاتا ہے۔ ہم پانی پی رہے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھی، تو پانی وہ شیطان، جنات ہمارے ساتھ پی رہے ہیں۔ اب سوچیں، غور کریں، تو ان انسانوں، مرد اور عورتوں کو بیماری نہیں ہوگی؟ کیا گھروں میں جھگڑے نہیں ہوں گے؟ کیونکہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے گھس جاتا ہے جیسے خون ہمارے جسم میں اندر پھرتا ہے نا، شیطان بھی انسان کے اندر جسم میں اس طرف رہتا ہے۔ تو بھائی ہمیں اللہ کا نام لیں، جب تک ہم اللہ کا نام نہیں لیں گے، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، تب تک شیطان کو اجازت ہے انسان کے ساتھ کھیلنے۔ اب اور بات سوچیں، جب ہم باتھ روم میں گئے، ٹھیک ہے بھائی، جب ہم باتھ روم میں اندر جاتے ہیں تو وہاں پر تو جنات موجود ہیں، وہ بھی خبیث، یا تو مرد ہوگا یا عورت ہوگی۔ جنات میں سے یا تو نر ہوگا یا مادہ، یا دونوں ہی ہوں گے اندر۔ اگر ہم جو بھی اندر گیا باتھ روم میں، مرد ہے یا عورت، اپنے کپڑے اتارنے کے بعد ظاہر ہے اس کا جسم تو کھل گیا نا، پورا انسان کا جسم کھل گیا۔ اب سامنے جن کھڑا ہے، نر ہے یا مادہ، دونوں میں سے وہ سامنے کھڑا ہے، اور جو اندر گیا ہے باتھ روم میں، انہوں نے اللہ کا نام نہیں لیا، تو آپ سوچیں، سامنے کھڑا ہے خبیث، جنات، نر ہے یا مادہ ہے، وہ تو فوراً ڈائریکٹ اس پر حملہ کرے گا نا، اس کے ساتھ کھیلے گا، اس کے جسم سے کھیلے گا، اس سے حرکت کرے گا، اس کے اندر گھس جائے گا۔ تو آپ سوچیں کیا صورت حال ہے۔ بھائی جب انسان نے کپڑے اتارے، سامنے ہی تو وہ جن کھڑا ہے، اور اللہ کا نام نہیں لیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جب کوئی بھی باتھ روم میں جائے تو باہر سے ہی پڑھے بسم اللہ۔ کیا پڑھے؟ صرف بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اندر باتھ روم میں جو بھی جنات ہیں، شیاطین ہیں، نر ہیں یا مادہ ہے، وہ ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ آ جاتا ہے بسم اللہ پڑھنے سے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اب ان کی طاقت بھی ختم ہے، وہ ہم پر کچھ بھی حملہ نہیں کر سکتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جب ہم نے بسم اللہ پڑھی تو ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ آ گیا، وہ اب ہمیں نہیں دیکھیں گے۔ بھائی اس کے بعد اندھا جو ہوتا ہے، اندھا، آپ سوچیں، غور کریں، وہ حملہ تو کر سکتا ہے نا۔ بسم اللہ پڑھی لیکن دعا نہیں پڑھی، تو وہ اندر ہم جب جائیں گے تو وہ حملہ کرے گا، جیسے اندھا حملہ کرتا ہے۔ ہاں، اگر ہم نے دعا پڑھی تو پھر وہ ہم پر حملہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اہم باتیں ہیں۔ جب ہم گھر میں ہیں، بسم اللہ پڑھیں، گھر میں اندر آئیں، بسم اللہ پڑھ کر آیت الکرسی پڑھ کر آئیں اور سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ضرور کہنی چاہیے۔ جب ہم گھر سے باہر جائیں تبھی کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں آئیں آیت الکرسی پڑھیں، گھر سے باہر جائیں آیت الکرسی پڑھیں۔ تو یہ باتیں ضروری ہیں۔ اللہ کا نام لیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ اگر ہم اللہ کا نام جس وقت بھی نہیں لیں گے نا، اس وقت شیطان کو اجازت ہوتی ہے، جنات کو، بھائی اس پر حملہ کرو۔ یہ میں نے آپ کو 3 باتیں 4 اہم بتائیں کہ ہمارے ارد گرد جو ہے ہر وقت جنات، شیاطین موجود ہوتے ہیں۔
जिस वक्त भी हमने अल्लाह का नाम लेना छोड़ दिया उनको इजाज़त दी इन पर हमला करो। अगर हम खाना खा रहे हैं अल्लाह का नाम लिया तो शैतान नहीं खाएगा। अगर हमने खाना खाने के वक्त अल्लाह का नाम नहीं लिया तो शैतान इंसान के साथ खाता है भी है, पीता भी है। अब अगर हम घर में सो रहे हैं अल्लाह का नाम अल्लाह का नाम हमने लिया तो शैतान भाग जाएगा, जिन्नात भाग जाएंगे। अगर हमने अल्लाह का नाम नहीं लिया सोने के वक्त तो शैतान इंसान के साथ होता है। मियाँ बीवी आपस में मिल रहे हैं अल्लाह का नाम नहीं लिया तो शैतान उनके साथ होता है। तो ज़ाहिर है तो बीमारी तो पड़ेगी। और जो आदमी सुबह की नमाज नहीं पढ़ता शैतान उनके कानों में पेशाब करता है। कान में जब शैतान पेशाब करेगा, जिन्नात कान में भी, तो कितनी बदबू होगी। सोचें, एक इंसान अगर दूसरे इंसान के ऊपर पेशाब करे तो आप क्या समझते हैं कि उसको बीमारी लगी। और अगर हम रोज़ाना, कोई इंसान सुबह की नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ाना शैतान उसके कानों में पेशाब कर रहा है तो क्या बीमारी नहीं होगी। मर्द है या औरत है, कोई भी भाई, हमें सोचने का ये मकाम है, इस पर हमें गौर करना चाहिए। ब्लड प्रेशर की बीमारी, मादे की बीमारियाँ और गुस्सा और कैंसर, शुगर, ये सारी बीमारियाँ इंसान को इसीलिए हो रही हैं कि आजकल हमने अल्लाह का नाम लेना छोड़ दिया है। जिस वक्त भी कोई भी आलिम है, हाफिज़ है, कारी है या जो है आम आदमी, अगर कोई भी अल्लाह का नाम नहीं लेगा ना तो उसको शैतान नहीं छोड़ने वाला, जिन्नात उसको नहीं छोड़ेंगे। कोई भी हो, अल्लाह का वली हो, बुज़ुर्ग हो, अल्लाह का नाम लेगा तो कामयाब होगा। अल्लाह का नाम कोई भी छोड़ेगा ना उसको शैतान नहीं छोड़ेगा। तो ये थोड़ा आम मौजू था, अभी इस पर बात करनी तो है लेकिन टाइम जो है ज़रा बढ़ता जा रहा है और वीडियो भी ज़्यादा हो रही है। तो अल्लाह का नाम लेकर ज़िंदगी गुजारने में कामयाबी है। अल्लाह का नाम हम जिस वक्त भी छोड़ेंगे ना, चाहे कोई भी हो, आलिम हो, मुत्तकी हो, परहेज़गार हो, हाफिज़ हो, कारी हो या आम आदमी हो, भाई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी है, मर्द है, औरत है, अल्लाह का नाम जो भी लेगा कामयाब होगा। अल्लाह का नाम जो भी छोड़ेगा, जिस वक्त भी छोड़ेगा, खाना खाने के वक्त अल्लाह का नाम नहीं लिया, शैतान उसके साथ है। चाहे कोई भी बिस्तर पर सो रहा है, सोने के बाद उसने कपड़े उतारे, अल्लाह का नाम नहीं लिया, कोई भी हो, शैतान उसके साथ हो जाए। कोई भी हो, कोई भी हो, अमीर है, गरीब है, फ़कीर है, आलिम है, मुत्तकी है, हाफिज़ है, कारी है, अल्लाह का नाम लिया सोने के वक्त तो ये बच जाएगा, नहीं लिया तो शैतान इसके साथ है। बाथरूम में कोई भी गया, बादशाह है, फ़कीर है, अमीर है, गरीब है, हाफिज़ है, कारी है, आलिम है, बाथरूम लेटरिन में गया है, अल्लाह का नाम लेकर गया तो बच जाएगा, नहीं लिया तो शैतान इसके साथ भी खिलवाड़ करेगा। सुबह की नमाज का टाइम हो गया, ये नहीं उठा, कोई भी है, अब बादशाह है, फ़कीर है, अमीर है, गरीब है, हाफिज़ है, कारी है, आलिम है, अल्लाह का नाम नहीं लिया, सुबह की नमाज को नहीं उठा, शैतान उसके कान में पेशाब करता है। भाई सुबह की नमाज को उठना है। शैतान इंसान के नाक में आराम करता है, तो जब सुबह को हम उठे ना तो क्या करना है, नाक में पानी डालना है, नाक में पानी करो, उसको उंगली से साफ़ करना है, बाकायदे ज़ोर ज़ोर से नाक को साफ़ करना होता है। तो ये थोड़ी आम बातें थी, तो मैंने कहा आपको बता दूं, हो सकता है किसी को फ़ायदा हो जाए। और मैंने अभी इस पर वजाहत तो करनी है लेकिन टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने कहा अभी इस पर बस करता हूँ। इंशाल्लाह बाकी इस मौजू पर दोबारा बात करूँगा। ज़रूरी अहम मौजू है, अल्लाह का नाम हर वक्त लेने वाला कामयाब होगा। और जो भी जिस वक्त भी अल्लाह का नाम छोड़ेगा ना, कोई भी होगा, अल्लाह का नाम जिस वक्त भी छोड़ा शैतान हमला करेगा। और जो अल्लाह का नाम हर वक्त लेता रहेगा तो वो कामयाब होगा। तो अल्लाह ताला हम सबको इस बातों को समझने की तौफीक अता फ़रमाए।
اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔